اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار اس دل پر عذاب نہیں کرتا جس دل میں قرآن ہوتا ہے، اور ہم بھی اس پروگرام کے ذریعے سے یہی چاہتے ہیں کہ اس کے پیغامات، اس کے نکات اور اس کی آیات ہمارے دل میں رچ بس جائے اور ہم عذاب الہی سے بچ جائیں۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون۔ کہہ دیجئے شب و روز میں رحمان سے تمہیں کون بچائے گا، بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا۔ اب آئیے اس آیت کے پیغامات پر بات کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، طاقتیں انسان کو خطروں سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ قل من یکلؤکم۔ نمبر 2، انسان ہمیشہ خدائی حمایت و حفاظت کا محتاج ہے۔ من یکلؤکم۔ نمبر 3، تبلیغ کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے۔ قل من یکلؤکم۔ نمبر 4، خداوند متعال کی حفاظت کے پروگرام دائمی اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کا یہ پروگرام سب کو شامل ہے، حتیٰ کہ کفار کو بھی۔ من یکلؤکم۔ نمبر 5، ہمارا کردار کچھ اس قسم کا ہے جو سرچشمہ رحمت ہے، وہ غضب میں بدل جاتا ہے۔ من الرحمن، اس کی حفاظت مہر و رحمت کی بنیاد پر ہے۔ یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن۔ نمبر 6، حفاظت خداوند متعال کی ربوبیت میں سے ہے۔ یکلؤکم اور ربہم، وہ آسمانوں سے لے کر حیوانات کو انسان کے لیے مسخر اور مطیع کرنے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ان جراثیموں سے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے جو انسانی جسم میں داخل ہو کر اسے بیمار کر سکتے ہیں۔ وہ ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 7، اگر انسان خداوند متعال کی یاد سے دوری و انکار کرنے لگے گا تو وہ بھی دوری کرے گا۔ خداوند متعال نے ابتدا میں کافروں سے خطاب فرمایا یکلؤکم، اور بعد میں ان لوگوں کی طرف خطاب فرمایا جنہوں نے روگردانی کیا اور ان کا ذکر غائبانہ انداز میں کیا۔ بل ہم۔ نمبر 8، انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے محسن اور پالنے والے کو یاد کرے، اگر اس نے یاد نہ کیا تو پھر وہ ملامت کا سزاوار ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ دوستو، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 42 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی 43ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون۔ کیا ہمارے علاوہ بھی ان کے معبود ہیں جو انہیں بچا لے؟ وہ تو خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا۔ اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر بات کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، غیر اللہ نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے اور نہ دوسروں کا دفاع کر سکتا ہے۔ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ نمبر 2، ایک سراپا محتاج کی پرستش و عبادت کس طرح ممکن ہے؟ لا يستطيعون نصر انفسهم۔ نمبر 3، جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ لا يستطيعون نصر انفسهم۔ آئیے چلتے ہیں اس ایپیسوڈ کی اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔
بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بلکہ ہم تو انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیتے رہے یہاں تک کہ ان پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں؟ تو کیا پھر بھی یہ لوگ غلبہ حاصل کرنے والے ہیں؟ تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ ننقصها من اطرافها، زمین کے اطراف کی کمی سے کیا مراد ہے؟ تو اس ضمن میں مختلف احتمالات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد علماء کی وفات اور ان کا فقدان ہے۔ نمبر 2، اس سے مراد امت مسلمہ کا خاتمہ ہے اور زمین کے ساکنوں کی نابودی ہے۔ نمبر 3، اسلام کے پھیلاؤ سے کفر کی محدودیت مراد ہے۔ نمبر 4، جغرافیائی طور پر زمین کا جو حجم کم ہو رہا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس نورانی آیت کے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، طول عمر اور کامیابی خداوند متعال کے ارادے کے تحت ہے، اس میں کسی معبود کا عمل دخل نہیں ہے۔ متعنا نمبر 2، انسان اور اس کے آباء و اجداد کے لیے ہر کامیابی لطف الہی کی علامت نہیں ہے، بل متعنا طولانی عمر اور آباء و اجداد کی کامیابی تمہیں غافل نہ کر دے۔ نمبر 3، ہر لمبی عمر میں دل کی مسرت کا سامان نہیں ہوتا، حتی طال علیہم العمر، خداوند متعال نے کافروں کو لمبی عمریں اس لیے دی تاکہ ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ نمبر 4، خداوند متعال کو کافروں کو سزا دینے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ متعنا نمبر 5، قوم و ملت کی تاریخ اور تہذیب و تمدن سے آگاہی قابل ستائش ہے۔ افلا یرون نمبر 6، پے در پہ مختلف قوم و ملت کے خاتمے کے مشاہدے کے باوجود کفار کو اپنی فتح کا گمان ہو سکتا ہے۔ ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی 45ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ کہہ دیجئے میں وحی کے ذریعے تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، مگر جب بہروں کو انذار تنبیہ کیا جائے تو وہ اسے نہیں سنتے۔ تو دوستو ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے اس آیت کے پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پیغمبران گرامی کی بشارت و تنبیہ نہ شخصی رائے تھی اور نہ انسانی گمان و خیالات تھے، بلکہ ان سب کا تعلق وحی الہی سے تھا۔ انما انذرکم بالوحی۔ نمبر 2، جو لوگ نعمات الہی سے صحیح استفادہ نہیں کرتے گویا وہ ان نعمات سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ الصم یعنی اگر کوئی آدمی کان رکھتا ہے لیکن حق کو نہیں سنتا، یا وہ آنکھیں رکھتا ہے لیکن حقیقت سے چشم پوشی کرتا ہے، تو واقعی وہ بہرہ بھی ہے اور اندھا بھی ہے۔ نمبر 3، کبھی تبلیغی پروگرام کی ناکامی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ نااہل ہوتے ہیں، اس میں تبلیغ کے مبلغ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ انذرکم بالوحی ولا یسمع۔ نمبر 4، بعض لوگ ہدایت سے مایوس ہوتے ہیں۔ ولا یسمع الصم، ولا یسمع الصم، دل سیاہ و تاریک پر واض و نصیحت کوئی اثر نہیں رکھتی، لوہے کی کیل پتھر پر ٹھونکنے سے اندر نہیں جاتی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔